ان کے چچا جان فوت ہو گئے ہیں. آج صبح 10 بجے یہیں جنازہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. حامیم کھلی ہوئی روشن اور واضح کتاب کی قسم. اس قرآن کی قسم جس کے معانی واضح ہے، جس کی تعلیم، جس کی دعوت، جس کا پیغام بالکل روشن ہے. اس قرآن کی قسم جس کا دعویٰ بھی واضح ہے اور جس کی دلیل بھی واضح ہے. حامیم والکتاب المبین. اس کھلی کتاب کی قسم کہ یہ بلا شک و شبہ اللہ کی کتاب ہے. یہ آسمانوں سے نازل ہوئی ہے. اس کی باتیں برحق ہیں. اس کا پیغام توحید آخرت برحق ہے. یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. یقیناً ہم نے اس کو بڑی برکتوں والی رات میں نازل کیا. اس کا نزول آسمان دنیا پر شب قدر میں ہوا، اور وہ رات سال کی تمام راتوں میں سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ بابرکت ہے، سب سے زیادہ شان اور شوکت والی ہے. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. اس کتاب کے نزول کے ذریعے ہم تمام انسانوں کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں، چوکنا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بالآخر اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے. ان کی موت یقینی ہے، اور موت کے بعد اللہ کے حضور حاضری یقینی ہے، اور پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ یقینی ہے. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. اس برکتوں والی رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. لوگوں کا عروج اور زوال، انسانوں کی موت اور حیات، ان کی روزی کا کھلا ہونا یا تنگ ہونا، ان کے مصائب اور ان کی خوشحالیاں، یہ سب کے سب اس مبارک رات میں لکھی جاتی ہیں
اور ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ امرا من عندنا، یہ خاص ہماری طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے۔ انا کنا مرسلین، پھر ہم انسانوں کی طرف رسول بھی بھیجتے ہیں۔ یہ سورۃ الدخان ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو ایک بہت بڑی برکتوں والی رات میں نازل کیا، اور یقیناً ہم اس کے ذریعے انسانوں کو ان کی آخرت سے متنبہ کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات اللہ کی طرف سے تمام حکمت والے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، انسانوں کا، لوگوں کا، قوموں کا، ان کا عروج، ان کا زوال، ان کی موت، ان کی حیات۔ سال بھر کے امور، امرا من عندنا، یہ سارے معاملات حکمت سے بھرے بھی ہوتے ہیں اور خاص ہماری طرف سے ہوتے ہیں۔ انا کنا مرسلین، اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ہم رسول بھی بھیجتے ہیں۔ جیسے قرآن نازل کیا، جیسے برکتوں والی رات شب قدر ہے، اور جیسے حکمت والے امور کے فیصلے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہم رسول بھیجتے ہیں۔ جیسے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، رحمتاً من ربک، یہ خاص رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ رسول انسانوں کے لیے رحمت ہوتا ہے، وہ انہیں روشنی میں لاتا ہے، وہ انہیں ہدایت دیتا ہے، وہ ان کے قلب کو، ان کے اعمال کو، ان کے عقائد کو مضبوط کرتا ہے، طاقتور کرتا ہے۔ رحمتاً من ربک، رسول کی بعثت کا مقصد رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔
انہو هو السمیع العلیم، وہ تمام لوگوں کے معاملات کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اس کی نظر ہے لوگوں کے اعمال پر، لوگوں کے خیالات پر، لوگوں کے عقائد پر۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہی آسمانوں کا رب ہے، وہی زمین کا رب ہے، اور جو ان کے درمیان ہے وہی ان سب کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو تو یہ ایک حقیقت ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ یہ سورۃ دخان ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء کا بھی رب ہے۔ ساری دنیا کی مخلوق اور تمام انسانوں کا پروردگار، بل ہم فی شک یلعبون، لیکن وہ اپنے شک اور شبہ میں گھرے ہوئے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ اللہ کی کلام، اللہ کا پیغام، اللہ کا رسول، اللہ کی عبادت، اللہ کی طرف واپسی کا کوئی دھیان نہیں، بل ہم فی شک یلعبون، اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں اور اس کی توحید میں شک اور شبہ ہے، اور زندگی کھیل اور تماشوں میں گزر رہی ہے۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اے اللہ کے نبی، صبر اور حوصلے سے کام لیں۔ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان کھلے دھوئیں کی لپیٹ میں ہوگا، ہر طرف آگ کے شعلوں سے نکلنے والے دھوئیں ہوں گے، قیامت آنکھوں کے سامنے ہوگی، اور جہنم کی آگ
دہک رہی ہوگی اور اس آگ کے دھوئیں آسمان کو ڈھانپے ہوئے ہوں گے۔ یغش الناس، اور وہ جہنم کا دھواں لوگوں کے اوپر اکٹھا ہو جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ تو اے اللہ کے نبی، آپ آخرت کے دن کے انتظار میں ہمت سے کام لیں، تسلی رکھیں۔ جس دن قیامت قائم ہوگی تو ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ اس وقت کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو ہٹا کر رکھنا، انا مومنون، ہم ایمان لانے والے ہیں، ہمیں واپس بھیج۔ ہم دنیا میں جا کر تیرا کلمہ پڑھیں گے، تیری عبادت کریں گے، تیری فرما برداری کریں گے، پکے سچے مومن بن جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا انا لہم الذکریٰ، اب انہیں نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ، اب تو جزا کا دن ہے، اب تو نتیجے کا وقت ہے۔ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، ان کے پاس ایک کھلا رسول آیا تھا، اس نے کھول کھول کر باتیں بتائی تھیں، اس نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ، یہ اس سے منہ موڑے رہے۔ وقالوا، اور کہتے رہے معلم مجنون، یہ کسی انسان کا سکھایا ہوا ہے، اور یہ نعوذ باللہ بے وقوف اور دیوانہ ہے۔ تو اپنے نبی کو یہ دنیا میں ایسے کہتے رہے، حالانکہ اس نے ہر طرح سے حجت تمام کی، اور اب کہتے ہیں کہ ہمیں واپس بھیج، اللہ ہم تیرے پکے مومن بنیں گے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، اگر ہم دنیا میں تم سے عذاب کو مؤخر رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے دور رکھیں، انکم عائدون، تم دوبارہ گناہوں کی طرف اور بے راہ روی کی طرف لوٹ آتے، تو یہ تمہاری روش درست نہیں۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، دنیا میں تو ہم تمہیں ڈھیل دیتے ہیں، عذاب کو ٹال دیتے ہیں، لیکن جس دن ہم نے بڑی گرفت کی، قیامت کو برپا کیا، تو پھر ہم تم سے انتقام لیں گے۔ تم نے رب کے حق میں جو ظلم کیے، ان ظلموں کا بدلہ ہوگا۔ یہ سورۃ الدخان ہے۔
اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، ہم نے ان مکہ والوں سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا، فتنے میں ڈالا۔ یعنی انہیں مال سے نوازا، انہیں قوت سے نوازا، انہیں سلطنت دی، ان کی فوج تھی، ان کا دنیا کے لوگوں پر تسلط تھا۔ تو یہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ انہوں نے اپنے مال اور اپنی قوت کے غرور میں آ کر اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا دیا۔ مکہ کے سردار وہ بھی اسی غرور میں تھے کہ ہم مالدار ہیں، ہم سردار ہیں، ہم قوت والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ان کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا نبی آیا جو بڑا معزز تھا، بڑی عزت والا تھا، بڑی شان والا تھا، اور اس کی شان یہ تھی کہ وہ اللہ کا نمائندہ تھا، رب العالمین کا ایلچی تھا۔ اس رسول نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو آزاد کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو اپنی غلامی کے شکنجے سے آزاد کر دو۔ یہ اللہ کے ماننے والے ہیں، انہیں چھوڑ دو، یہ جہاں جائیں اپنے رب کی عبادت کریں۔ ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کرو، انہیں غلامی سے نجات دو، انہیں اپنی عبادت والی زندگی گزارنے دو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں اور امانت دار ہوں، یعنی میری زندگی امانت سے لبریز ہے، میں نے کسی کے ساتھ کبھی دغا نہیں کی، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کسی کی حق تلفی نہیں کی، کسی پر زیادتی نہیں کی۔
اور جو اللہ کا پیغام لایا ہوں اس میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ پر سرکشی کو چھوڑ دو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ انی آتیکم بسلطان مبین، یقیناً میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں، اور وہ دلیل سانپ کا، لاٹھی کا سانپ بننا اور ہاتھ کا چمکدار ہونا، یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے ہی دے دیے۔ حالانکہ باقی جتنے انبیاء ہیں ان کو معجزے ان کی آخری زندگی میں دیے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے ان کی نبوت کے آغاز میں دے دیے گئے۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے، کہ تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو، مجھے رجم کرو، مجھے سنسار کرو، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو کم از کم میرا رستہ چھوڑ دو، مجھے اپنے ساتھیوں بنی اسرائیل کے ساتھ نکل جانے دو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، دینی اعتبار سے بڑی مضبوط، دنیا کے اعتبار سے بھی بڑی مضبوط۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کیا جواب دیا، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر بھی ہمارا رستہ چھوڑ دو، مجھے اور میری قوم بنی اسرائیل کو جانے دو۔ فرعون نہ تو ایمان لایا، نہ اس نے رستہ چھوڑا، بلکہ وہ سرکش ہوا، باغی ہوا۔ ہر نبی اور ہر ولی ایک مدت تک وعظ اور نصیحت کرتا ہے، پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں تو پھر وہ اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ ہمیں اس قوم سے الگ کر دے۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو پکارا، اللہ یہ ایسی قوم ہے جو اپنے جرم سے ہٹنے والی نہیں،
ان کے اندر خیر کی کوئی امید باقی نہیں۔ اللہ اب تو اپنا فیصلہ فرما۔ اللہ نے دعا قبول کی اور اپنے نبی کو بتایا کہ اپنی قوم کو یعنی اللہ کے بندوں کو، بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جائیں، اور فرعون اور اس کا لشکر پیچھا بھی کر سکتا ہے، اس لیے بالکل بے فکر نہیں ہونا، اور جب سمندر ٹھہرا ہوا ہو تو سمندر کے اندر اتر جانا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور فرعون اور اس کا لشکر جب تمہارے پیچھے سمندر کے اندر اتریں گے تو وہ غرق ہو جائیں گے۔ اللہ نے پہلے ہی اپنے نبی کو تسلی دے دی، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جانا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یقیناً فرعون اور اس کا لشکر غرق ہونے والے ہیں۔ اور جب وہ غرق ہو گئے تو اللہ نے ان کی غرقابی پر یہ تبصرہ کیا، کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی باغات اور چشموں کو وہ چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ کریم، اور کتنی ہی سرسبز شاداب کھیتیاں تھیں جن کو وہ حاصل نہ کر سکے، چھوڑ کر چلے گئے، اور کتنی ہی شاندار ان کی کوٹھیاں تھیں، عیش و عشرت کے مقامات تھے جن کو وہ سنبھال نہ سکے، دنیا سے چلے گئے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور کتنے ہی عشرت کدے تھے، ان کے لطف اور مزوں کے مقامات تھے جن میں وہ لطف اندوز ہوتے تھے، دنیا میں ویسے کا ویسا چھوڑ کر چلے گئے۔ کذالک، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان کیا، کذالک، ایسے ہی ہوتا ہے کہ مجرم قوم ایک وقت تک اللہ کی مہلت سے فائدہ اٹھاتی ہے، پھر جب اللہ مہلت ختم کرتا ہے اور دنیا سے رخصت کرتا ہے تو پھر اصل امتحان شروع ہوتا ہے، پھر اصل نتائج نکلتے ہیں، پھر یا تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے یا پھر اللہ کی بخشش ہوتی ہے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی کے بعد ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، ان ظالموں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ زمین روئی اور نہ
انہیں کوئی مہلت ملی، وہ اللہ کے سامنے گرفتار ہو کر پیش ہو گئے۔ یہ سورۃ الدخان ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو علم کے مطابق جہان والوں پر چن لیا۔ وہ اللہ کے علم کے مطابق اس لائق بنے کہ انہیں جہانوں کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، اور اس کتاب کا عطا کیا جانا در حقیقت یہ علامت تھی کہ بنی اسرائیل قوموں کے امام ہیں، ہادی ہیں، مرشد اور پیشوا ہیں، اور ان کا یہ منصب کوئی اتفاقی معاملہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف کی بنیاد پر انہیں یہ منصب عطا کیا۔ اور جب وہ اپنے اوصاف سے محروم ہوئے، سرکش اور باغی بنے، اللہ کے دین کو اور اللہ کی تورات کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے انہیں اس منصب سے ہٹا دیا۔ ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لوگوں کی رشد و ہدایت پر کھڑی کی گئی، جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ جس منصب پر پہلے بنی اسرائیل تھے، وہ ان سے ان کے برے اعمال کے سبب چھین لیا گیا، اور یہ منصب امت مسلمہ کو دیا گیا۔ لیکن جب یہ امت بھی خرافات کا اور انحرافات کا شکار ہوگی اور ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اپنی تنبیہ کا کوڑا برسایا، جیسے بنی اسرائیل کو بخت و نصر نے اور فرعون نے غلام بنایا، ویسے مسلمانوں پر منگولوں اور تاتاریوں کا شدید حملہ ہوا۔
بڑے بڑے ملک اور شہر تباہ ہو گئے، بڑی بڑی آبادیاں تہس نہس ہو گئیں، اور اتنا خوفناک انسانی سیلاب آیا کہ اس کے بعد دوبارہ نشأت ثانیہ کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہوا۔ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک پورا دور ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، ہم نے بنی اسرائیل کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دیں جن میں ان کے لیے بڑے انعامات تھے، اور ان انعامات میں آزمائش بھی تھی، جیسے من اور سلویٰ کا نزول، آسمان کے اوپر بادل کا ان کے لیے چھتری بن جانا، ان کے لیے 12 چشمے اللہ کے حکم سے پھوٹے، اور اللہ نے ان کی ہر موقع پر دستگیری کی۔ اور اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر بڑے بڑے ہادی اور رہنما بھی پیدا ہوئے، بڑے نیک لوگ بھی پیدا ہوئے، اور جب انہوں نے دین پر صبر اور استقامت اختیار کیا تو اللہ کے حکم سے مرشد اور رہنما بھی بنے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور پے در پے نبی ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، لیکن پھر بھی ان کا انحراف ختم نہ ہوا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بھیجا۔ یہ سورۃ دخان ہے۔ اللہ تعالیٰ دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هؤلاء لیقولون، یہ مکے کے مشرک یہ لوگ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے سوا کوئی زندگی نہیں۔ وما نحن بمنشرین، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اصل فساد کی جو جڑ ہے، اصل خرابی کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، مرنے کے بعد زندگی کا کوئی وجود نہیں۔ اس تصور کی وجہ سے یہ ہٹ دھرمی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں
تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اللہ کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں، دنیا میں شر اور فساد پھیلاتے ہیں۔ کہتے ہیں فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہمارے باپوں کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد زندگی حق ہے، سچ ہے، تو ہمارے مردہ باپوں کو زندہ کر کے لے آؤ۔ یہ مطالبہ ان کا اتنا گھٹیا تھا، اتنا غیر عاقلانہ تھا اور اتنا بے وقوفانہ تھا کہ اللہ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ جب قبر سے میت کو زندہ ہوتے ہوئے نہ دیکھا جا سکے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی جنت دوزخ نہیں، کوئی آخرت نہیں۔ اہم خیر ام قوم تبع، یہ مکہ والے بہتر ہیں یا یمن کی تبع قوم بہتر تھی؟ والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، بڑی طاقت والے، بڑی حکومتوں والے، بڑی شان و شوکت والے، ان کی معیشت بڑی مضبوط، ان کی سلطنت بڑی طاقتور۔ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یعنی کوئی رب ہے جو وقت سے پہلے مار دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ جب کوئی قوم شر اور فساد کی حامل ہوتی ہے تو رب العالمین اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ تو وہ طاقتور قومیں کہاں گئیں؟ انہم کانوا مجرمین، یقیناً وہ بڑے مجرم تھے۔ جب ان کا جرم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو جو ضعیف ہو، کمزور ہو، ناتواں ہو، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا کوئی خالق نہیں، میرا کوئی مالک نہیں، میں اپنی زندگی کا خود اختیار رکھتا ہوں۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ساری مخلوق کو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا کہ یہاں آئیں، زندگی گزاریں اور یہ ایک کھیل ہو اور اس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ بڑے اہتمام سے کائنات چل رہی ہے، بڑا نظم و ضبط ہے، بہت بڑا پروسیجر ہے۔ موسم، ہوائیں، بادل، سورج، چاند، روشنی اور پانی کا انتظام، پوری انسانیت پل رہی ہے۔ اگر اس پورے نظام کا کوئی نتیجہ نہ ہو تو یہ ایک کھیل اور تماشا ہے۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے اسے ایک حق کے ساتھ پیدا کیا
ایک مقصد کے تحت، ایک سکیم اور منصوبہ بندی کے تحت، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں، اس کا شعور نہیں رکھتے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ دنیا اور اس کی آبادیاں اور اس کے شہر اور انسانیت کا یہ سلسلہ یہ بالآخر ختم ہو جائے گا، اور فیصلے کا دن تمام لوگوں کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔ قیامت کا دن تمام انسانوں کے لیے ایک مقرر وقت ہے جس میں سب نے جمع ہونا ہے۔ یہ سورۃ الدخان ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، بالکل پکی بات ہے کہ انسانوں کا فیصلے کا دن تمام لوگوں کے لیے مقرر ہے۔ کوئی فرد، کوئی بشر، کوئی نفس پیچھے نہیں رہے گا، سب کے سب حاضر ہوں گے، انبیاء بھی، اولیاء بھی، امراء، بادشاہ، فقیر، عام انسان، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کوئی خاندان اور قبیلہ اپنے افراد کے کام نہ آ سکے گا۔ کوئی دوست، کوئی ولی، کوئی ہمدرد، کوئی سرپرست کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کسی طرح کی کوئی مدد کی جائے گی۔ ہر انسان اپنے عملوں کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور دوسری جگہ فرمایا نہ کوئی فدیہ ہوگا، نہ کوئی حق تلفی ہوگی، نہ کوئی ظلم ہوگا۔ الا من رحم اللہ، ہاں جن لوگوں پر اللہ رحم فرمائے گا اور وہ رحم کے مستحق ہوں گے تو انہیں اللہ غم اور خوف سے محفوظ رکھے گا۔ انہ هو العزیز الرحیم، یقیناً وہ بہت طاقتور ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔
طاقتور اتنا کہ کوئی اس کی پکڑ سے چھوٹ نہ سکے، اور رحم دل اتنا کہ جس پر رحم کرے کوئی اس کی رحمت کو روک نہ سکے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، اس دن تھور کا درخت ان لوگوں کا کھانا ہوگا جو گناہوں کے رسیا تھے۔ اثیم وہ گناہگار ہوتا ہے جو جانے انجانے میں گناہ نہیں کرتا، بلکہ ایک عادت کے تحت، ایک وتیرے کے تحت صبح سے شام تک گناہ کرتا ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون، یہ تھور کا درخت جب پیٹ میں جائے گا تو تیل کے تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ جیسے پیٹ میں تیل کا کوئی تلچھٹ پی لے اور وہ اندر جا کر جوش مارتا ہے۔ یغلی فی البطون کغلی الحمیم، پیٹ میں ایسے جوش مارے گا جیسے گرم ابلتا ہوا پانی۔ خذوہ فاعتلوہ، اللہ فرمائیں گے اسے پکڑو اور اسے گھسیٹ کر جہنم کے درمیان میں پھینکو۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیلو اور کہو ذق، اس کا مزہ چکھو، انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بڑا عزت دار اور بڑا معزز تھا، بڑی حیثیت والا تھا، بڑی قوت والا تھا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ دیکھو یہ جہنم ہے، یہ زقوم ہے، یہ کھولتا ہوا پانی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں تم شک کرتے تھے، اب تمہارا شک دور ہوا ہے یا نہیں؟ یہ سورۃ الدخان ہے۔ اللہ تعالیٰ دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی مقام امین، فی جنات وعیون، یقیناً اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے محفوظ اور امن والے مقام میں ہوں گے۔
جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، وہ امن والے مقام میں ہوں گے۔ یعنی نہ تو انہیں موت کا خوف ہوگا، نہ انہیں اس بات کا ڈر ہوگا کہ ان سے یہ جنت چھین لی جائے گی یا انہیں جنت سے رخصت کر دیا جائے گا، یا ان کا اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا۔ بالکل بے خوف ہو کر نہایت امن کے ساتھ وہ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ فی جنات و عیون، کئی قسم کے باغات ہوں گے اور ہر طرف چشمے بہتے ہوں گے۔ یلبسون من سندس و استبرق، وہ ریشمی لباس سندس اور استبرق کا پہنیں گے۔ متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی خوش دلی سے، محبت سے، مسرت سے ان کا آپس کا معاملہ ہوگا۔ کذالک، اسی طرح سے ہوگا، یعنی متقین کو جنت مل کر رہے گی اور ان کو امن والا مقام حاصل ہو کر رہے گا، اور انہیں سندس اور استبرق کے لباس حاصل ہو کر رہیں گے، اور وہ خوش دلی سے آمنے سامنے مسکراتے ہوئے مجلسیں لگائیں گے۔ کذالک، یہ معاملہ ہو کر رہے گا۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم انہیں خوبصورت آنکھوں والی حوروں کے ساتھ بیاہ دیں گے، شادی کر دیں گے۔ جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہوں، لیکن ایک ساتھی کے بغیر وہ نعمتیں بیکار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حوروں کا تذکرہ ضرور فرماتے ہیں۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ اس میں ہر قسم کے پھلوں کو منگوائیں گے، طلب کریں گے، آمنین، اور انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ فکر اس بات کی کہ شاید یہ میوہ ختم ہو جائے، شاید کم پڑ جائے، شاید اس کی لذت میں کمی آ جائے، اور شاید یہ ہم سے چھین لیا جائے۔ بالکل بے خوف ہو کر، بے فکر ہو کر اللہ کے میوے کھائیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ، وہ اس جنت میں موت کا ہرگز ذائقہ نہیں چکھیں گے۔ ہاں، جو موت گزر گئی سو گزر گئی، اس کا دوبارہ کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ فوقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بالکل محفوظ رکھے گا۔ فضلا من ربک،
یہ ہے تیرے رب کا خصوصی فضل، یہ ہے تیرے رب کا انعام اور اکرام، اور یہ ہے وہ بلند ترین چوٹی، وہ کامیابی جہاں تک پہنچنا چاہیے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ دنیا کے پیچھے بھاگنا، دنیا کو سب کچھ سمجھنا، دنیا کے لیے جینا اور مرنا، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ وہ جنت، وہ چشمے، وہ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ سورۃ الدخان ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون۔ جنت اور دوزخ اور انسانوں کا حساب اور کتاب برحق ہے۔ اسی لیے ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں نہایت اہتمام سے تیار کر کے بھیجا ہے۔ اس کلام میں نصیحت کے تمام پہلو اختیار کیے گئے، آسان بنایا گیا، عام فہم بنایا گیا، ہر طرح سے دلائل دیے گئے۔ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے سمجھایا گیا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یقیناً ہم نے اسے آپ کی زبان میں، یعنی قریش کی فصیح اور بلیغ زبان میں تیار کیا ہے، آسان کیا ہے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یعنی اپنے رب کو پہچانیں، اللہ کی توحید کا اقرار کریں، اللہ کے نبی کو پہچانیں اور آخرت کو پہچانیں۔ اور اگر وہ اس قرآن کو نہیں مانتے، فارتقب انہم مرتقبون، تو آپ بھی انتظار کریں اللہ کے وعدوں کا، اور یہ بھی انتظار کریں گے اللہ کی وعیدوں کا۔ یہ سورۃ الدخان ہے، اور دخان کا معنی دھواں ہے۔ اس سورۃ الدخان کے اندر
قیامت کے دن واقع ہونے والے اور جہنم سے اٹھنے والے دھوئیں کا ذکر ہے۔ وہ دھواں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا، ان کے سامنے آخرت دہکتی ہوئی، جہنم دہکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ نے اس دخان کا ذکر سورت کی ابتدا میں کیا، اور اس سورت کے اختتام پر اللہ یہی فرما رہے ہیں، فارتقب، آپ انتظار کریں اللہ کے اچھے وعدوں کا، آپ کا انجام اچھا ہے۔ انہم مرتقبون، یہ بھی انتظار کریں گے، لیکن یہ اپنی تباہی، اپنی ہلاکت اور آخرت میں ملنے والے برے انجام کا انتظار کریں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمام معاملات واضح ہو جائیں گے۔ یہاں پر سورۃ الدخان مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔